हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने पिछली पार्ट में देखा, वांग यीबो जियो जैन को रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए कहता है। जियो जैन जिसे एक्सेप्ट करता है। फिर उसके बाद हमारा वांग यीबो जियो जैन को एक वाइल्ड डीप किस करता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यीबो ने दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसे जैन अपनी सेक्सी आंखों से देखने लगा। यीबो ने आज अपना कंट्रोल खो दिया, सीधे जाकर जियो जैन के होंठों पे हमला कर दिया। आज का जो किस है वो थोड़ा अलग था। किस से साफ लग रहा था कि यीबो नीडी और एग्रेसिव है। जियो जैन को किस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो महसूस कर सकता था उसके हस्बैंड को उसके प्यार की कितनी ज़रूरत थी। साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि आज यीबो जियो जैन को पूरी तरह से ही खा जाएगा। जब यीबो ने अपने हाथों से जियो जैन के गालों को छुआ तो जियो जैन के मुंह से एक करार सी निकली। वांग यीबो फिर जियो जैन को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उसे किसिंग करते हुए सीढ़ियों से होते हुए अपने मास्टर बेडरूम में चला जाता है। यीबो फिर जियो जैन को बेड पे केयरफुली प्लेस कर देता है और फिर उसके ऊपर हावर्ड हो जाता है। जैन की आंखें आंसुओं से भरने लगती है और उसकी सांसें तेज होने लगती है। इस तरह की फीलिंग्स जियो जैन की ज़िंदगी में पहली बार आ रहे थे। ऐसी फीलिंग्स उसने कभी महसूस नहीं की थी। जो हीट उसकी बॉडी से रेडिएट हो रहा था वो उसे मजबूर कर रही थी कि वो अपने हस्बैंड को छूने के लिए इजाज़त दे। यीबो ने अपने सर को झुकाया और जियो जैन की नेक को किस कर लिया। जियो जैन ने अपने सर को दूसरी तरफ घुमा लिया और महसूस कर रहा था यीबो की गर्म सांसों को। फिर जैन ने अपनी कलाइयाँ यीबो की नेक पे रैप कर ली और अपनी टांगों को यीबो के वेस्ट के अराउंड कर लिया। यीबो ने अपना एडवांसमेंट रोक दिया जब उसको महसूस हुआ कि कुछ उसके स्टमक को रब कर रहा है और वो कंफ्यूज हो गया। फिर सोचने लगा ये डिक नहीं हो सकता है, ये मेरी इमेजिनेशन हो सकती है। फिर वो कंटिन्यू करने के बारे में सोचता है। उसके बाद उसे महसूस होता है कि कुछ उसे प्रेस कर रहा है और वो श्योर हो जाता है कि ये डिक था, तो वो जल्द ही उठ जाता है और साइड में हो जाता है। तो हैरानी के साथ वो जियो जैन से कहता है कि तुम क्या हो। जैसे ही यीबो जैन से ये सवाल पूछता है तो जैन सरप्राइज हो जाता है। जैन जल्दी ही अपनी बॉडी को कवर करता है और उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ जाता है। वो वांग यीबो के एक्सप्रेशंस को देखता है जो कुछ मिनट पहले प्यार के थे, अब वो एक्सप्रेशंस डिस्गस्टिंग के थे। इस एक्सप्रेशन से जैन को काफ़ी हर्ट हो रहा था। तुम क्या कह रहे हो यीबो? अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ। जैन काफ़ी हर्ट हो गया था और उसी के साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था। यीबो गुस्से से अपनी आईब्रोज को उठाकर जियो जैन की तरफ देखता है, जिससे जियो जैन काफ़ी डर जाता है और ट्रम्बल करता है। कौन किसका मजाक उड़ा रहा है? तुम डैम एक आदमी थे और अभी तक तुमने मुझे नहीं बताया। तुम काफ़ी खुश थे ना मेरा मजाक उड़ाते हुए? यीबो ये कहते हुए चिल्लाता है और जियो जैन अपना सर झुकाता है। उसी के साथ उसके आंखों से आंसू भी बह निकलते हैं। क्या तुम इसी चीज़ से खुश थे? 1 महीना होने को आ गया और अभी तक तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा। यीबो मैंने तुम्हारा मजाक कभी, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ कहा। आई स्वेयर, ट्रस्ट मी, जैन ने जवाब दिया और यीबो का हाथ थाम लिया। यीबो ने जोर से जैन का हाथ झटका, जिससे जैन दूर बेड पे आकर गिर गया। यीबो ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस शख्स से वो प्यार करता है वो शख्स लड़की नहीं बल्कि एक आदमी था और ये शख्स उसका पहला ही प्यार था। उसे लगता था कि जियो जैन दुनिया की बाकी लड़कियों से अलग है, उसका बिहेवियर, उसका नेचर। उसे ऐसा लगता था कि उसकी सारी तमन्ना पूरी हो गई, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि जियो जैन एक्चुअल में ऐसा करेगा। वो उसका मजाक उड़ा रहा था औरत बनकर
اور اس کے ماں باپ کو بھی بیوقوف بنا دیا۔ وہ بس دنیا کو بیوقوف بنا رہا تھا اور اسے یہ سب کچھ کرنے میں کافی مزہ آ رہا تھا۔ ییبو نے غصے سے زیو جین کو چپ کرایا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے ڈسکسٹ فیل ہو رہا ہے۔ تم لوگوں کو بیوقوف کیوں بنا رہی ہو جبکہ تم ایک عورت نہیں آدمی ہو؟ کیا تمہیں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے جب تم عورتوں کی طرح کپڑے پہنتے ہو؟ تمہیں کافی اچھا لگتا ہوگا نا جب دوسرے آدمی تمہیں دیکھتے ہوں گے اور ایڈمائر کرتے ہوں گے۔ تمہیں دوسرے مردوں کا اٹینشن پانا اچھا لگتا ہے نا؟ یہ بات سنتے ہی اچانک سے تھپڑ پڑ جاتا ہے وانگ ییبو کے چہرے پہ جو کہ زیو جین نے مارا ہوا ہے۔ زیو جین اب اور برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اپنے ٹرمبلنگ کرتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا ہے۔ وہ ان الفاظوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے جو کہ وانگ ییبو نے اس سے کہے تھے۔ حالانکہ اس نے کبھی بھی ایڈوانٹیجز نہیں لیے تھے کسی بھی آدمی سے، اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں کبھی آئے نہیں۔ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے کہ تم میری انسلٹ کرو۔ میں ہارمافروڈائٹ ہوں اور میں یہ تمہیں پہلی میٹنگ میں ہی بولنا چاہتی تھی۔ اور تم نے کیا کیا؟ جب بھی میں نے کچھ کہنا چاہا تم نے مجھے روک دیا اور کہا کہ تمہیں سب کچھ پتہ ہے، تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ تمہاری ماں نے تمہیں میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے شرمندگی ہوتی ہے فائن، تو مجھے ڈیورس دے دو اور اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیو اور ایسی انسان کو ڈھونڈو جو تمہیں شرمندہ نہ کرے۔ تمہاری نظروں میں میری کوئی اوقات نہیں۔ زین ابھی بول ہی رہا ہوتا ہے تبھی وانگ ییبو اس کا گلا دبوچتا ہے جس سے زین کھانسنے لگتا ہے۔ زین کافی کوشش کرتا ہے وانگ ییبو کو روکنے کے لیے اور وہ اپنے ہاتھوں سے وانگ ییبو کے ہاتھوں کو مار رہا ہوتا ہے۔ اچھا ہارمافروڈائٹ، آئی سی۔ اگر میں نے تمہیں اس دن روکا تھا اس کے بعد تو ہم شادی سے ایک ہفتہ پہلے گھومنے کے لیے بھی گئے تھے، اس لیے مجھ پہ بلیم کرنا بند کرو تاکہ تم خود کو اچھا فیل کرا سکو۔ اور میں تمہیں وارننگ بھی دیتا ہوں، میری ماں کو اپنے اس گنونے کھیل میں مت لاؤ۔ ییبو زیو جین کو وارننگ دیتا ہے اور پھر زیو جین کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس فورس سے ییبو زیو جین کو چھوڑ دیتا ہے دھکا مار کر، اس فورس سے زیو جین سیدھے جا کر بیڈ پہ گر جاتا ہے۔ زیو جین کے گلے پہ بھی لال نشان پڑ گئے ہوتے ہیں جو کہ وانگ ییبو کے انگلیوں کے تھے۔ وانگ ییبو وہاں سے جانے ہی والا ہوتا ہے تبھی زیو جین اس کو روک دیتا ہے۔ تم مجھے ڈیورس دے دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن پلیز میری دادی کو کچھ بھی مت کہنا۔ وہ کافی خوش ہے اس شادی سے، میں چاہتی ہوں وہ جب تک زندہ ہے تب تک وہ خوش ہی رہے۔ میں مانتی ہوں تمہاری نظروں میں میری کوئی اوقات نہیں ہے اور تمہیں مجھے دیکھ کر کافی شیم بھی فیل ہوتا ہے اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں فول کیا ہے۔ میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ یہ میری غلطی ہے، سو پلیز میری دادی کو کچھ بھی مت بولنا۔ زین یہ روتے ہوئے ییبو سے کہتا ہے۔ ییبو کافی غصے میں تھا، اداس بھی تھا کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ زین کو لات مارتا ہے اور کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ زین بہت زور سے روتا ہے، حالانکہ ییبو زیو جین کے رونے کی آواز بھی سنتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ پیچھے مڑے، واپس جا کر زیو جین کو گلے لگائے اور کہہ دے اسے کوئی بات نہیں ہے، مت رو، لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ کافی اپسیٹ تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا زیو جین نے اس کو دھوکہ دیا، اس سے جھوٹ کہا اور اس کا استعمال کیا اور اس کے پیار کا بھی مذاق اڑایا۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے وانگ ییبو سیدھے اپنے پیرنٹس کے گھر چلا جاتا ہے اور انہیں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ تو تبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ وانگ ییبو ہی صرف ایک انسان تھا جسے بیوقوف بنا دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے پیرنٹس کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ زیو جین ہارمافروڈائٹ ہے اور انہوں نے یہ بات وانگ ییبو سے چھپائی تھی۔ تو وہ اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے آدمی پسند نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ابھی تک وانگ ییبو کو پتا نہیں تھا کہ وہ جس انسان کے ساتھ رہ رہا ہے وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ وہ اس کا ہسبینڈ تھا، وہ عورت نہیں بلکہ وہ ایک آدمی تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا استعمال کیا گیا، اسے بیوقوف بنا دیا گیا، ابھی تک اسے اندھیرے میں ہی رکھا گیا تھا۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وانگ ییبو کافی اپسیٹ ہے۔ وہ اپنے سیکرٹری یعنی کہ اپنے دوست کو فون کرتا ہے، پھر وہ دونوں کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ آلریڈی شام کے 5 بج چکے تھے۔
کرس دیکھتا ہے کہ وانگ ییبو کافی ہرٹ ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کیا ہو گیا مجھے بولو، لیکن ییبو ایک بھی الفاظ نہیں کہتا، صرف ڈرنک کو آرڈر کرتا ہے۔ زین کی کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں تھی۔ جو الفاظ ییبو نے زین سے کہے تھے اس سے زین کو کافی ہرٹ ہو گیا تھا۔ زین نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ وانگ ییبو اس کے جینڈر کو لے کر یہ سب کہے گا۔ اگر وانگ ییبو نے پہلے ہی اسے یہ نہیں کہا ہوتا کہ اسے سب کچھ پتا ہے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور ییبو کو کوئی اور مل جاتا جس سے وہ پیار کرتا، پھر وانگ ییبو بھی اس کے جینڈر کو لے کر اس طرح زین کا مذاق بھی نہیں اڑاتا اور یہ سب ڈرامہ بھی نہیں ہو پاتا۔ زین یہ سب کچھ بیٹھ کر سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں سوج گئی تھی رونے سے، زین کی جو باڈی تھی وہ بھی نمب ہو گئی تھی، تو وہ سلولی اٹھتا ہے اور ٹائم دیکھتا ہے اور اس وقت 11 بج چکے تھے۔ زین کافی پریشان ہو گیا تو اس نے اپنا فون لیا اور دیکھا کہ ییبو کے پیرنٹس نے کافی مس کال دیے تھے۔ زین نے ان مس کالز کو اگنور کیا، پھر وانگ ییبو کو کال کیا لیکن وہاں سے کوئی بھی جواب نہیں آیا، پھر بھی وہ کنٹینیو کال کرتا رہا، پھر آخر میں اس نے ایک وائس میل بھیجا۔ زین سوچتا ہے کہ ییبو اب مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز 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 لائک، شیئر، سبسکرائب مائی چینل، پلیز سبسکرائب مائی چینل، تھینک یو۔